ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر آپ کو دیں گے دیر بالا سے، جہاں پر چیرا گلئی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ ہوئی ہے۔ 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل، اس واقعے سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی، ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے آج دربلا کے دور دراز علاقہ چرائے گلئی برابانڈا میں، جہاں پر ایک محمد اعظم نامی شخص کی پوجی ہوئی تھی، جس کی نماز جنازہ کے بعد 2 فریقین کے مابین پہلے سے زمین کا جاری تنازع جاری تھا، جو کہ آمنے سامنے ہونے پر فائرنگ شروع ہو گئی اور ابھی تک جو اطلاعات سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق اس میں ابھی تک 9 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس تصادم میں 2 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ جو مرنے والے افراد کی نعشوں کو زیر اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جمیل، آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دیر بالا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر چیرا گلئی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ ہوئی۔ 9 افراد اس کے نتیجے میں جاں بحق، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد فریقین نے فائرنگ کی۔ اور چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور سلامتی کونسل ایکٹ میں ترمیم شامل ہیں۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ اس سے قبل یہ معاملہ یہاں پہ متعلقہ کمیٹی میں بھی زیر بحث ہے، مشترک کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی، لیکن آج مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا نہیں ہوگا۔ سینیٹ میں یہ بل پیش کیے جائیں گے۔ قائد ایوان اختلاف تحریری سوالات معطل کیے جانے کے بعد یہ تحریک پیش کریں گے۔ ایوان بالا میں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا اور وزیر داخلہ یہ بل پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ سینیٹ اجلاس میں سلامتی کونسل ایکٹ ترمیمی بل 2020 بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اسے پیش کریں گے، اور قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کمیٹی کی رپورٹس بھی ایوان میں ٹھیک ہے ظاہر، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو براہ راست چلے، سینیٹ کا اجلاس جاری ہے۔ مشاہد اللہ خان اس وقت اظہار خیال کر رہی ہیں۔ ڈاکو کون ہے؟ اس ملک کو لوٹنے والا کون ہے؟ روزانہ نیا نیا تحقیقاتی کمیشن بن جاتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اگلا بناتے ہیں، پھر اگلا بناتے ہیں۔ مجھے بتائیے بات کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی؟ میں ایک صاحب کا نام جانتا ہوں، ان کی کیبنٹ کا ممبر، اس نے کہا یہ دوائیوں کی بات کرتے ہیں، میں نے 25 کروڑ فلاں بندے کو دیے، کرے تو صحیح بات، اور نہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن۔ جناب والا، یہ خدا کا نام لیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ جو لڑکیاں گئی ہیں، لیکن ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ، اور آج تک وہ خوار کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں اس حکومت کو۔ تو میں، حالانکہ وزیر خارجہ صاحب، میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا، ان کے ہاتھ میں قینچی تھی، وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا، تو مجھے ایسا لگا کہ ہیں پروفیشنل آدمی ہے، کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی نا، وہ عام آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں آیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹائے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹائے، تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے، وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے، کم از کم ہمارے بال تو کاٹیں۔ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کاٹنے آتے ہیں، تو ہمارے بھی کاٹے نا بھائی۔ اس کے علاوہ جناب والا، کراچی میں بارش ہو گئی، یہ تو بڑی لمبی، آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں، ورنہ آج میرا موڈ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریر کر لوں گا، لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے، تو وہ ہے نا سر کے رودات سرے دامن کب تک نہ آیا ہوگی، نہ کردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی، جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی، اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا، خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا، چنگیز نژادوں کی اوقات سے مت ڈرنا، ہاں شامل لب ہوگی نفرت بھی ملامت بھی، یارانہ قدورت بھی دیرینہ عداوت بھی، قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا۔ ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، ہم مالم جبہ کا حساب لیں گے، ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے،
ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ کے پی کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن نے ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے، اپوزیشن کو تکلیف پہنچا، منہ سے کہہ کے کر رہے ہیں، اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا، پھر ڈر جاتے ہیں۔ بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس میں قائم رہو نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا؟ بس میں ختم۔ تھینک یو مشاہد صاحب، بہت مہربانی۔ 2 منٹ اور ہیں، بس ختم۔ مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں، بھائی جان بڑی مہربانی۔ مشاہد صاحب یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز، ہمیشہ آپ کی بات بڑی مہربانی ہے۔ اچھا 1.5 منٹ کر دیں، چلیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، باتیں سر یہ جو ہے نا، مثلا جی کشمیر میں بڑی اچھی تقریر کی ہوگی، تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ لوگوں کا خون بہ رہا ہے، آپ کو کوئی اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے فکر۔ 1 سال ہو گیا، 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا، لاک ڈاؤن ہوا ہے، آپ کو اسی بات پہ بڑا فخر ہے کہ جی ٹرمپ سے بات ہو گئی۔ یہ سارے ملے ہوئے ہیں جناب چیئرمین۔ میں آخر میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے، بتاؤ ہر اس بات میں جس پہ یہ چپ رہتے ہیں نا، کیس مارتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے ملوث ہیں، اور ان کا ایک آدمی ملوث نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ترانہ بنایا تھا نا، بیسٹ آف اڈیالہ، اب انہیں اس کا مطلب پتہ لگے گا کہ بیسٹ آف اڈیالہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہر بات جو انہوں نے کہی تھی اس کا برعکس چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کرے گی، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے، اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ بڑی مہربانی۔ ایدری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بسم اللہ لے لوں جی۔ آرڈر نمبر 3 سینیٹر محمد جاوید عباسی، اس کے بعد ایدری صاحب آپ کو ٹائم دوں گا، یہ میں لے 2 منٹ، پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے جی۔ سینیٹر محمد جاوید عباسی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس، پلیز موو آرڈر نمبر 3۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس to present report of the standing committee on the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020. جناب چیئرمین رپورٹ سٹینڈز لیڈ جی۔ جناب چیئرمین یہ بہت مہربانی آپ کی کہ دونوں بل تھے جو کال ٹرانسمٹ ہوئے تھے نیشنل اسمبلی سے سینیٹ آف پاکستان میں، اور ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو ریفر ہوئے تھے۔ آج 10 بجے ہم نے اس میں میٹنگ کی ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے کوئی پارٹی اور کوئی جماعت قوانین کے خلاف نہیں تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ہم لیجسلیشن روکیں۔ کل اگر یہاں بات ہوئی تو وہ صرف طریقہ کار پہ بات ہوئی تھی۔ ہاں ہماری یہ ضرور خواہش تھی کہ لیجسلیشن اتنا اچھا پاس کرنا چاہیے جس کا پاکستان کے اندر مس یوز نہ ہو سکے، آپ کی ساتھ توجہ چاہیے۔ اور اگر فیٹو کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ، تو ہم اس سے واقف تھے، ہم چاہتے تھے کہ اس کو ضرور ہونی چاہیے۔ ریاست پاکستان کی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو ہم سارے سے واقف ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ اس کو ضرور جو اپلیکیشن ہے ہماری پاکستان کی ریاست کے انہیں فلفل کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو اس پہ سپورٹ کی گئی ہے۔ لیکن سب دوستوں کی اور کمیٹی کے ممبران کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی لا جو ہے اس کو اگر ہم کمیٹی کے پاس بھیجا صرف اس لیے جاتا ہے ہاؤس سے کہ کمیٹی اس کو پوری طرح دیکھے، کلاس بائی کلاس اس کو دیکھے،
اس میں بہتری اگر لا سکے تو ضرور بہتری لانی چاہیے، اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اور اس میں امپروومنٹ کی گئی ہے، اس میں بہتری لائی گئی ہے۔ جہاں جہاں یہ ضرورت تھی کہ کوئی یہ قانون پاکستان کے شہریوں کے خلاف کہیں مس یوز نہ ہو سکے، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کہیں مس یوز نہ ہو سکے، میں تمام ممبران کمیٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس کمیٹی میں میٹنگ میں آئے۔ میں جو ہمارے فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین سید مشاہد حسین صاحب، ان کا بڑا مشکور ہوں، ان کو بھی ہم نے ایسے اسپیشل انوائٹی بلایا تھا، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ میں انٹیریئر کمیٹی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں رحمان ملک صاحب، ان کو بھی اسپیشل انوائٹی بلایا تھا، انہوں نے بھی بڑی اپنی رائے دی۔ ہم چاہتے تھے کہ کنسنسس سے پیدا کریں، اور میں لا منسٹر کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری جو امینڈمنٹ تھی ان کو بڑی دل سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ان کو قبول کیا ہے۔ شکر ہے، آپ کے ہی مانا ہے انہوں نے۔ جی انہوں نے بھی مانا ہے، اور میں جناب فاروق نائک صاحب کا بھی، میاں رضا ربانی صاحب کا بھی، اور باقی تمام جو ہماری فاروق عائشہ رضا صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، عائشہ فاروق رضا صاحبہ، ان کا بھی، اور تمام باقی ممبران کمیٹی جو آج ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے امینڈمنٹ لائی ہیں، انہوں نے امینڈمنٹ کو بڑا ڈسکشن کیا گیا، اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہمارا اپنا پورا خیال ہے کہ یہ بل جو تھے، اس لیے ہم نے اس میں امینڈمنٹ لائی ہے کہ اصلاح کو بہتر بنایا گیا۔ خدا نخواستہ کوئی جماعت کوئی ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے، یا پاکستان کی اگر انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے تو ان میں پوری نہ کیے جا سکے۔ تو اس کے لیے آج یہ دونوں بل کی جو رپورٹ ہے جناب چیئرمین، ایک میں نے پیش کیا اور دوسری میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آرڈر نمبر 4 سینیٹر محمد جاوید عباسی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس، پلیز موو آرڈر نمبر 4۔ I, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to present report of the Standing Committee on the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020. Report stands laid. Order number 5, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 5. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 4. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 4, there is no amendment in clause 2 to 4, so I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye, against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. I will take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 6, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Minister, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 6. Thank you, Mr. Chairman. Now I wish to move that the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Amendment Bill 2020, be passed, sir. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 7. Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 7. Thank you very much, Mr. Chairman. I beg to move that the bill further to amend the United States Security Council Act
1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? No. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. Clauses 2 to 3. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 3. There is no amendment in clause 2 to 3, so I'll put these clauses as one question. The question is that the clauses 2 to 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 3 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stands part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 8, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs. Please move order number 8. جب شاہ صاحب ہیں تو پھر کر لیں. آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی, on his behalf, Dr. Babar Awan ji. Please move the motion. Sir, I wish to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو. اور جی دے دیں گے آپ کو ٹائم, دے دوں گا جی, آپ کو دے دوں گا ابھی ٹائم. آپ کو ایدری صاحب کو, منسٹر صاحب پھر ان کی سن کے پھر آپ کو ٹائم. جی ایدری صاحب پلیز, ایدری صاحب پھر آپ کو دیں. مولانا طاہر الرحمان صاحب کو بات. جی مولانا طاہر الرحمان صاحب کو پہلے بات کرنا. نہیں, پھر اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. میں بات جی عطاء الرحمان صاحب پلیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج یہاں جس طرح آپ حضرات نے یہ بل پاس کرائے ہیں, سینٹ کا اجلاس جاری ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور ہوا. اس کے علاوہ وزیر خارجہ کی طرف سے بابر اعوان نے قومی متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل بھی پیش کیا ہے. شکوار اس کی منظوری ہوئی. بابر اعوان کی جانب سے یہ بل ایوان میں پیش کیا گیا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, زاہد مشوانی. زاہد بتائیے گا, دونوں بلز منظور کر لیے گئے ہیں سینٹ میں؟ جی بالکل, دونوں بلوں کی باقاعدہ شکوار منظوری دی گئی. سینیٹر جاوید عباسی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 ایوان میں پیش کیا اور جاوید عباسی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل کے حوالے سے بھی بات کی. ہم گزشتہ میں کہا کہ گزشتہ روز صرف بل کے طریقہ کار پر ہمیں اعتراض تھا اور سب ایف اے ٹی ایف کی شرائط سے واقف تھے. ممبران کمیٹی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کمیٹی میں تمام اراکین جو ہے وہ اس بل کی تفصیلی پر انہوں نے بات چیت کی, گفتگو کی اور وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی کمیٹی کی سفارشات کو تسلیم کیا. یہ بل جب پیش کیا گیا تو ایوان میں اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی. انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا گیا اور بابر اعوان نے بھی جب بل پیش کیا اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 تو اس کی بھی متفقہ منظوری دے دی گئی. جی اچھا زاہد مشوانی, یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کن شکوں میں تبدیلی کی گئی ہے, کیا ترمیم کی گئی ہے, اس حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹس لیں گے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. جس میں حکومت نے کہا
کہ 4 بل ہیں جن کو ہم منظور کرانا چاہتے ہیں. 3 بل ایسے ہیں جو ہماری فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور ایک ہم نیب کے بل پاس کروانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل حکومت لے کر آئی، حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ 4 بل اکٹھے پاس ہوں. بل پر بحث شروع ہوئی. ایک بل جو آج پاس ہوا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس میں 4 الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا. جو اس کا ایسوسیٹڈ یعنی اس کے ساتھ منسلک جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ تھی، اس کے اندر جو پرسن کی ڈیفینیشن تھی ہم نے اس کو کوشچن کیا، اور وہ بات بھی منظور ہو گئی کہ پرسن کی ڈیفینیشن پاکستان کے دوسرے قوانین کے مطابق ہوگی، اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اور ریزنز ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا. یہ 2 بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا. تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم کا. اس کو ہم نے کوشچن کیا. ہم نے کہا کہ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، اس کے الفاظ بھی غلط ہیں، لیگلی انفورسیبل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی اس بل میں اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ کسی پاکستانی شہری کو 90 دن کے لیے لاپتہ کر دیں. یہ اٹھانے والا بل تھا، اور پھر 90 دن اور رکھ لیں. کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، آپ اس کو کہیں مرضی رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ جو بھارت آج مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے یہ بل اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا. ہم نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور جو کمیٹی یہ کام کر رہی تھی، جو فیصلہ کرتی کس کو اٹھانا ہے کیسے اٹھانا ہے، اس کے اندر ایک وفاقی سطح پر تھی، ایک صوبائی سطح پر تھی. اس کے اندر پاکستان کے حساس ترین اداروں کے افسروں کو شامل کیا گیا تھا. ہم نے کہا یار آپ میں کوئی عقل ہے، آپ کو کوئی سمجھ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے وہ بل وڈرا کر لیا. ہم نے پھر سوال کیا کہ اس بل کا فیٹف سے کیا تعلق تھا، تو بڑے کھسیانے ہوئے اور کہا جی کہ وہ غلطی ہوگی، اس کا فیٹف سے تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا ہمیں بتائیں نا کہ کون سے دوسرا ملک ہے جس نے اس قسم کا بل فیٹف ریکوائرمنٹس کے لیے پورا پاس کیا ہے. کوئی بات نہیں کر سکے. میں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیں یہ بل بنانے والا کون ہے. وزیر قانون نے بنایا ہے، سیکرٹری قانون نے بنایا ہے، یہ ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی نے بنایا ہے. اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا. وہ بل ڈراپ ہو گیا. تو جو 2 فیٹف کے بل کی جن کی ضرورت تھی وہ 20-25 منٹ لگے پاس ہو گئے. پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں. حکومت ایک مسودہ لائی. ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو NRO دینے کے لیے ہے، اور دوسرا آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے، اور تا حیات ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ لی ہے. تو پھر بڑے کھسیانے ہو گئے. پھر کہنے لگے نہیں یہ بل نہیں ہے، یہ ایک اور بل دے دیا. وہ بھی وہی بل تھا، صرف نیب کی ایکسٹینشن کی گنجائش نکال دی. اس بل میں ایک شک رکھی گئی جو پاکستان کے قانون شہادت سے متصادم ہے.
اور وہ یہ تھی کہ جو ریفرنس نیب فائل کرے گی اس کو اگر 14 دن میں آپ اس کے کسی صفحے یا کسی شق پر اعتراض نہیں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا، یعنی آپ کے خلاف شہادت کے طور پر وہ عدالت میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا یہ کون سے قانون میں ایسے ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کاغذ ہے یہ کاغذ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ قابل قبول۔ دوسری جانب سینٹ میں اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایوان ہے، آج اس ایوان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات آئیں گے، یہ ایوان اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں۔ جناب والا، آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے یو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں، ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے، اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے یہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں، ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں، ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں۔ میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے، میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے، بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں، آج پھر اس سینٹ نے اپنی بالادستی، اپنی اہمیت، اور آپ نمائندہ ہیں، آپ وفاق کے نمائندہ ہیں، آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کے آج کے فیصلے نے، اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں میری علم میں لایا گیا ہے، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اسپیشل انوائٹیز۔ جاوید عباسی تو چیئرمین ہے۔ اوکے، ایس چیئرمین، میں آپ کا سینیٹر صاحب، چیئرمین صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان ممبران کا جو وہاں تشریف لے گئے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ حکومتیں عارضی ہیں حضور والا، ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہ دھوپ اور چھاؤں ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ نشیب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں۔ ٹوڈے the political parties of Pakistan have demonstrated maturity, and this is what a statesman has to demonstrate. کاش JUIF بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی، کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے JUI کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں، ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جانا ہے۔ میں درخواست کروں گا، مؤدبانہ درخواست کروں گا، ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے۔
ایک یہ بڑا ہی آج خوش آئند بات ہے. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا, سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے پیچھے کیا, اس کے مضمرات کیا ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا, یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے, جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی, وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا, اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اب کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی. یہ جو اقدامات اٹھائے گئے, ہم ایک رسپانسبل ملک ہے. ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے, اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے. اس کو وہاں ناکامی ہوئی, اس کو وہاں شکست ہوئی, آپ کو کامیابی ہوئی. لیکن وہاں آئی سی جے نے آپ پر 2 ذمہ داریاں عائد کی. انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو کاؤنسلر ایکسیس اس کو دینا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیئر ٹرائل اور ریکنسیڈریشن کی گنجائش بھی دینی ہے. یہ 2 فیصلے ہیں, یہ 2 اس فیصلوں کا آؤٹ کم ہے جو ہوا. اب پاکستان پر یہ لازم تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں. ہندوستان کی خواہش کیا تھی؟ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہچکچاہٹ اور کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ دے دے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور ہمیں وہاں گھسیٹیں. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے. چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا, 1 نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا, اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا. ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے, ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے. پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے, ماحول صحیح نہیں تھا, ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی. یہ فری ایکسیس نہیں ہے, یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے. پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, یہ فری ایکسیس نہیں ہے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے. ایک بار پھر سے آپ کو لے چلے اسلام آباد, جہاں پر شاہر حقان عباسی میڈیا سے گفتگو کی ہیں. جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے احتساب کرنا ہے. ہم نے کہا جی احتساب تو یہاں بھی ممکن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں مانتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر سب گھر چلتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نیب کا بل لے کر آئیں, آپ لے کر آئے تھے. آپ نے کہا شک بائی شک ڈسکشن کر لیں, ڈسکشن ہو گئی ہے. آپ نہیں مانتے تو بس خدا حافظ, پھر آپ کو نیب مبارک ہو. یہ بات ہوئی, اتنی بات ہوئی. اسمبلی میں آئے, جو بل تھے جن کے اندر ترامیم ہوئی تھی, جو فیٹف کے بل تھے, ترامیم حکومت نے قبول کی اور ترامیم بل کو افیکٹو بنانے کے لیے تھی. دونوں بل ترمیم کے بغیر کل جلدی میں پاس کرا دیے. جب وہ سینٹ میں گئے, سینٹ میں یہی بات اٹھی کہ یہ تو بل ٹھیک نہیں ہے, درستگی کرنی ہے. آج صبح کمیٹی بیٹھی, درستگی ہوئی, وہ بل سینٹ سے پاس ہوئے. اب قومی اسمبلی میں جائیں گے, وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے, اور جو ذمہ داری ہم نے قبول کی تھی ملک میں فیٹف کے لیے پوری ہوئی. اور یہ اس ساری بات کے حقائق ہیں, یہ عوام کے سامنے رکھنا تھے. اللہ تعالیٰ, ہمیشہ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین, آج بھی کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا رہوں گا. شریف رحمان صاحبہ گزارش. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب نے بہت ہی جامع اور مفصل بات کی ہے, سارا حق کے سامنے رکھ دیا. میں اختصار سے 3 باتیں صرف کہوں گی کہ نمبر 1, جھگڑے کی جڑ جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ نیب قوانین نہیں ہے, وہ فاٹف کے قوانین میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا بغیر ترامیم لا کے,
یہ ہے جھگڑے کی جڑ۔ نیشنل اسمبلی میں جب کل یہ قوانین رکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو نوٹیفائڈ اسپیشل کمیٹی تھی اس کی شاہ محمود قریشی کی گفتگو پھر سے آپ کو سنواتے ہیں۔ تسلی کے مطابق نہیں تھا، ہم نے ان کو دوبارہ ایکسیس دیا اور ان کے ساتھ پہلے حدود و قیود طے کیے کہ دوبارہ ایکسیس جو ہم نے دینا ہے، آپ چاہتے ہیں کس قسم کا ایکسیس چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ جو شیشے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، دو بدو ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا قبول۔ اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکے، اس پر دباؤ نہ ہو، نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ ہم نے کہا نہیں کرتے، ختم۔ جب انہیں پورا ماحول اور 2.5 گھنٹے کی نشست دی گئی اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اپنے جو ڈپلومیٹ 2 گئے ہوئے تھے کاؤنسلر ایکسیس کے لیے، وہ کترا رہے تھے۔ وہ انگیج کرنا چاہتا تھا اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس سے۔ کیوں؟ کہ ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر یہاں سے رفو چکر ہونا ہے تاکہ پھر ہمیں کوئی جواز مل جائے آئی سی جے میں جانے کا۔ تو پھر انہیں اعتراض ڈھونڈا، اور اعتراض کیا تھا کہ کیونکہ 2 سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے تو وہ ماحول فری نہیں تھا، گھٹن تھی۔ جب میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ سنا، قدرتی میں رات کو دیکھ رہا تھا، میں نے اسی وقت فون کیا فورن سیکرٹری کو۔ میں نے کہا ابھی ہندوستان کے جو ہائی کمیشن ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کو ابھی بلائیں اور ان کو نوٹ وربال دیں کہ آپ کا تیسرا اعتراض، آپ نے کہا وہ جو سیکیورٹی والے دور کھڑے تھے ہم ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں، آئیے تیسری مرتبہ ہم آپ کو ایکسیس دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے ان کی پوری حجت جو ہے ہم نے تمام کی، اور فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے یہ ہم نے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں کیا، دس از فار آل ٹائم۔ کوئی ایسی صورتحال مستقبل میں آ سکتی ہے تو پھر ہم بحیثیت ایک قوم کے اس مشکل سے دو چار نہ ہوں۔ آخری بات، کچھ دوستوں نے کہا اس کو چھپایا گیا۔ جناب چیئرمین، اس میں چھپانے والی چیز تھی نہیں، چھپانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئی سی جے کا آپ فیصلہ پڑھ لیں، اس میں واضح ہے کیا ان کے تقاضے کیا ہیں، اور ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سمری موو ہوتی ہے۔ سمری آج کل تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں جناب، ابھی لکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے۔ وہ سمری اوپن سمری تھی، کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کیبنٹ میں جاتی ہے، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی ان کیمرہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی، سب بیٹھے تھے، اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کے مضمرات پر بحث ہوئی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز ایشو کرتے ہیں آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے، اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک اوپن پروسیس تھا، اور اس کے بعد ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور گزٹ نوٹیفیکیشن پبلک نالج کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی چھپانے کی، کوئی صحیفہ راز کی بات نہیں تھی۔ میں معزز ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ اطمینان کیجئے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو کسی مشکل میں لائے گی، بلکہ ہندوستان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا ہے، اور آج ان 2 بلوں کو آپ نے جس انداز میں، جس خوبصورتی سے، جس خوش اسلوبی سے، جس فراخ دلی سے پاکستان کے لیے منظور کیا ہے، انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن ہے آپ نے کی ہے، ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں، اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اب کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے، اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا صحرا پوری قوم کے سر ہے، آپ کے سر ہے، اس سینٹ کے سر ہے۔ شکریہ۔ سینیٹر غفور ایدری صاحب سر پہلے سے، پھر آپ کو رضا صاحب۔ اسلام آباد میں اپوزیشن رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں۔
کہ انہوں نے پارلیمان کو اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تحفظ نہیں کیا۔ یہ پارٹیز کھڑی ہیں ابھی بھی، جو ان میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں حکومت میں، ہم پھر بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا قانون نہ بلڈوز کریں، ایسا قانون نہ بلڈوز کریں، جوائنٹ سیشن کی دھمکی دیتے رہیں۔ کوئی ایسا قانون بلڈوز نہیں ہوگا جو پاکستان کی عوام کے حقوق کی دھجیاں اڑا دے۔ ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا ہے پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں۔ ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو، کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر یہ استعمال ہے ایسی پرواہ نہیں کہ جو بھی ادارے نے ایسڈ فیٹف نے نہیں کہا۔ اور میں آخری بات یہ کہوں گی کہ FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان پہلے تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ ہماری حکومت میں تھا، ہم نے بغیر اس ہنگامے کے نکالا ہے، بغیر اس شور و غل اور تماشا جو بنایا ہے۔ تو یہ پارلیمانی طفل مکتب ہیں، نہ انہوں نے پہلے سیکھا ہے کچھ، نہ ابھی سیکھا ہے، اور یہ ملک پارلیمان کے ذریعے چلے گا، یہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چلے گا، یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے۔ اس کے ذریعے پہلے پاکستان بہت غم اٹھا چکا ہے، بہت تاریکیوں میں جا چکا ہے، اب پھر تاریکی میں لے جانا چاہتے ہیں، ڈھکیل رہے پاکستان کو ایک عجیب و غریب تاریک مستقبل میں۔ میں باقی چیزیں نہیں کہوں گی کہ کیا حالات 2 سال میں انہوں نے کر دیے ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے ایک اور مارکا کیا ہے، تباہی سرکار نے پارلیمان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ہیں جو کھڑے ہیں دیوار کی طرح۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو ایسا دن دکھائے کہ ان کے پاس کمپلیٹ کنٹرول ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے شاہد ابھی JUI۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اختر علی JUI سے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جمہوری اداروں، جمہوریت کی حساسیت کو ایک جمہوری رہنما ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اس حکومت کی نااہلی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہر جگہ پہ اپنی نااہلیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وکٹمائزیشن جو کرتے ہیں وہ صرف اپوزیشن کی کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کمیٹی کا جہاں پہ قیام ہوا تو شروع دن سے ہمیں اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض تھا۔ ایک طرف انہوں نے حکومت کے 17 اراکین کو شامل کیا ایڈوائزر سمیت، دوسری طرف 11 اراکین تھے جو کہ پارلیمان میں اپوزیشن پارٹیوں کا جو کردار رہا ہے۔ چلے ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، ہم نیشنل انٹرسٹ اور جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم کمپرومائز ان کے ساتھ ایسا کہ ہم اپنے وطن کی خاطر جو بھی بہتری ہوگی ہم سب مل بیٹھ کے کریں گے اکراس دا پارٹی افیلیشن۔ لیکن جیسے کہ ابھی مجھ سے پہلے شیری رحمان صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کے سامنے تمام حقائق پیش کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی، لیکن اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور پارلیمان میں آپ ان کی دیکھتے ہیں کہ کارروائی کا جو طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تاریخ گواہ رہے گی اور ہے بھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو بھی بل آئے انہوں نے کیا حشر کیا۔ یہ یہاں پہ بھی امریت سے برتر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہم آواز بنیں۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی یہاں پہ کوئی آئین قانون بنتا ہے آتا ہے تو اس پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ بولنے کے لیے، اراکین کو موقع دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ تمام طریقے جو ہے وہ بلڈوز کیے ہیں۔ کل جس طرح اپوزیشن کی طرف سے ترامیم دی گئی ہے وہ اس نے آئین کا حصہ۔ سینٹ میں عبدالغفور حیدری اظہار خیال کریں، وہ بھی سنواتے ہیں۔ جو ہے بدترین دھاندلی کا پیداوار ہے، جعلی اسمبلیاں ہیں، جعلی حکمرانی ہے، اور اس لیے ان سے معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ جناب چیئرمین آپ دیکھیے کہ آدھے کے برابر جو ان کے مشیران کرام ہیں نہ وہ منتخب ہیں، اور پھر ان میں سے آدھے سے زیادہ دوہری شریعت کے حامل ہیں۔ تو ان کی صلاحیتیں اتنی ہیں ماشاءاللہ
کہ اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی اکثریت سے اتنا بڑا قومی اعتماد جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کی ہے، اور ان کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ ان کے صفوں میں باصلاحیت لوگ نہیں ہیں. کسی کو جناب والا امریکہ سے بلایا جاتا ہے، کسی کو برطانیہ سے، کسی کو کسی یورپ کے کسی دوسرے ملک سے، اور پھر یہ لوگ کابینہ میں بیٹھتے ہیں. جو راز کے امور ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اہم مناصب پر وہ فائز ہے جناب والا. تو صلاحیتیں تو یہ ہے. پھر کہتے ہیں جی گرے لسٹ اور جناب علی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ان بلوں کا پاس کرنا ضروری تھا. تو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں نہ ہندوستان کی ضرورت ہے، نہ اقوام متحدہ کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کو کسی کارروائی کی ضرورت ہے. آپ خود ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں. آپ کی معیشت کہاں پہنچی ہے؟ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے جو بجٹ دیا آپ نے، اس میں آپ نے خود لکھا، ہم نے نہیں کہا، آپ نے خود لکھا کہ جی ہمارا جو اکانومی گروتھ ہے وہ زیرو پہ پہنچا ہوا ہے. آپ مہنگائی دیکھیں، آسمان کو چھو رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ